السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سلیبس کے علاوہ دیگر ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کا اسمبلی اور اسپیشل اسمبلی ایک بہت بڑا میڈیم رہے ہیں، جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے کئی مہینوں سے متاثر ہے۔ اس لیے آن لائن طریقہ تدریس کو بروئے کار لاتے ہوئے عاشورہ اور اس مخصوص دن کے متعلق چند باتیں لے کر کے حاضر ہوں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد، قتل و غارت اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو، خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ایک بار کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن بڑا محتم بالشان اور عظمت والا دن ہے۔ اسلامک ہسٹری کے بڑے بڑے واقعات اس دن سے منسوب ہیں۔ عاشورہ کے ہی دن زمین و آسمان، لوح و قلم اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی۔ اسی دن اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر کے گلے گلزار بنایا۔ اسی دن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اسی دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم برکاتینس کے لیے یہ دن ایک اور حیثیت سے اہم ہے کہ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو سلطان العاشقین سید شاہ برکت اللہ قادری مارہروی علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، جن کے نام نامی سے اپنا ادارہ البرکات منسوب ہے۔ آپ کی پیدائش 26 جمادی الاخری 1070 ہجری کو بلگرام میں ہوئی۔ حضور صاحب البرکات ایک علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو تعلیم و تعلم کے لیے سفر کر کے کہیں دور نہ جانا پڑا، بلکہ اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کی زیر سرپرستی تفسیر، حدیث، فقہ جیسے علوم سیکھے۔ سلطان العاشقین سید شاہ برکت اللہ علیہ الرحمہ نے مسلسل 26 سال تک روزے رکھے۔ حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ علیہ الرحمہ کو شعر و شاعری اور ادب سے کافی دلچسپی تھی۔
وہ عربی اور فارسی کے علاوہ اردو، ہندی اور سنسکرت زبانوں پر خاصا عبور رکھتے تھے۔ آپ شعر و شاعری میں بھی خاصا شگف رکھتے تھے۔ آپ کا تخلص عربی میں عشقی اور ہندی میں پیمی ہے۔ آخر میں حضور صاحب البرکات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یوم عاشورہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، حضور صاحب البرکات کا فیضان ہم سب پر عام فرمائے اور البرکات کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔